اور اگلے دن وہ سرخ جوڑے میں سر تا پا سجی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ جوڑے کے اوپر بڑے سے سنہری سرخ دوپٹے میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ حویلی کی روایت کے مطابق یہ دوپٹہ دلہا اپنی دلہن کے لیے لیتا ہے اور اسے اڑا دیتا تو وہ لڑکی اسی لمحے اس کی ہو جاتی۔ اس گاؤں کی روایت جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، ان کے تحت لڑکی کو چنر اوڑا دینا اس سے نکاح کرنے کے مترادف ہوتا اور اس بندھن کو کسی بھی اور بندھن سے مضبوط سمجھا جاتا۔ اور اماں سائیں بتا رہی تھی کہ آج سے کئی سال پہلے خرم احسان نے اور نوشین دونوں نے مل کر یہ دوپٹہ پسند کیا تھا۔ یہ خرم احسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا اور کئی سال پہلے ہی خرم احسان نے یہ چنر اپنے ہاتھوں سے نوشین فیضان علی شاہ کو اوڑا دی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی خالی آنکھوں کو دیکھا اور نظریں مہندی سجے ہاتھوں پر گئی۔ چم سی رات کا کوئی منظر آنکھوں میں آ بسا۔ امیر حماد نرمی سے اس کے دونوں مہندی سجے ہاتھوں کو تامتے ہوئے۔ امیر حماد اس کے لبوں سے بے آواز سسکی نکلی۔ عجیب سا درد اٹھ رہا تھا سینے میں۔ حویلی کی بیٹیاں اماں سائیں اور ملازمائیں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور کمرہ کلکلاہٹوں سے، خوشی کے نغموں سے گونج رہا تھا۔ ماتم کے نوحے تو بس اس کے اندر ہی تھے، ورنہ ساری حویلی، سارا گاؤں سید احسان علی شاہ کے اکلوتے وارث خرم احسان علی شاہ کی شادی کے شادیانوں سے گونج رہا تھا۔ اچانک کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آنن فانن سب وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے نکل گئے اور وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ چند ساعتوں کے بعد وہی جانی پہچانی سی، مدھم سی، میٹھی سی، اپنی اپنی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، رخ دروازے کی جانب اور سانسیں تم سی گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ سننے کو بےتاب ہوئے۔ دروازہ کھلا۔ بابا سائیں اپنے تمام تر رعب و دبدبے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے نظریں احتراماً جھکا لیں۔ بابا سائیں اس کی طرف بڑھے، ان کے ساتھ وہ بھی اندر داخل ہوئے، وہ جن کے قدموں کی چاپ کی ہر آواز کے ساتھ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں بابا سائیں کے ساتھ کھڑے امیر حماد کے قدموں میں گڑی تھیں، کالی پشاوری چپل میں مکید پاؤں۔ بابا سائیں اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دعائیں دیتے ہوئے جانے کیا کہہ رہے تھے، شاید اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے تھے جو اس نے ان کے بیٹے پر کیا تھا۔ وہ انہیں نہیں سن رہی تھی، وہ صرف بابا سائیں کے پاس کھڑے کالی پشاوری چپل میں مکید پاؤں دیکھ رہی تھی۔ بابا سائیں نے اس کے ہاتھوں میں کچھ تھمایا تھا، شاید کوئی تحفہ۔ اس ایک نظر بھی اس تحفے پر نہیں ڈالی، نظریں ان قدموں پر ہی گڑی تھی۔ بابا سائیں نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور باہر کی جانب چل دیے۔ وہ ابھی بھی ان پیروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سے ان کا انہماک ٹوٹا۔ وہ کسی سحر میں جکڑی تھی جو اب ختم ہوا تھا۔ اس کی نظریں کلف لگے سوٹ پر سے ہوتی ہوئی کالی چادر اوڑھے کندھوں سے ہوتی ہوئی ان کے چہرے پر جا ٹکی۔ یہ رات والے امیر حماد کا چہرہ نہیں تھا۔ اتنی سرد مہری، اتنی سختی اور اتنی اجنبیت اس نے پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہ دیکھی تھی۔ وہ پھر سے اپنے خول میں بند ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں جل تل ہوئی۔ وہ بے انتہا بے بس سی نظروں میں ڈھیروں شکوے اور التجائیں لیے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آ جائے گا۔ خدا آپ کو کامیاب ازدواجی زندگی عطا فرمائے اور مستقبل کی بہت سی خوشیاں۔ اس نے آنکھیں شدت قرب سے میچیں اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ نکاح خواہ کی آمد اور حق مہر کے بارے میں اسے مطلع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ وہ کسی مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں اس جگہ گڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے پشاوری چپل میں مقیم دو پاؤں تھے، لیکن نکاح خواہ نہیں آیا تھا۔ وہ آیا تھا
خرم احسان علی شاہ کسی طوفان کی طرح، اور چند ہی لمحوں میں سب بدل گیا تھا۔ دیکھے بابا سائی، آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہ میرے سر سے اپنے نام کا چنر تک کھینچ کر لے گیا۔ بولا، اس پر صرف اور صرف نوشین فیضان علی شاہ کا حق ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس حویلی میں میرے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اب آپ کا انصاف کیا کہتا ہے؟ وہ سائیں شاہ کے سامنے کھلے سر، بکھرے بال اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ پٹ ہی تو پڑی تھی۔ وہاں سب ہی تھے، اماں سائیں، حویلی کی لڑکیاں، سائیں شاہ۔ گستاخی معاف کیجیے گا بابا سائیں، مگر آپ رئیس لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور دولت سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ نے اسی طاقت کے بلبوتے پر مجھے تو خرید لیا، مگر اب آپ کی طاقت کیا کرے گی؟ اب کیسے خوشیاں خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں بابا سائیں، خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی، اور اگر آپ اپنی خوشیوں کی بنیاد دوسروں کے آنسوؤں، غموں اور مجبوریوں پر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ وہ سسکتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی